آج ہم بات کریں گے 2018 میں پاکستان میں ہونے والے اہم واقعات پر۔ 3 مارچ 2018 کو سینٹ کی 52 سیٹس پر الیکشن ہوئے۔ 2013 میں بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نون، نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے کولیشن گورنمنٹ بنائی۔ پاور شیئر فارمولے کے تحت 2.5 سال نیشنل پارٹی کے عبدالمالک بلوچ چیف منسٹر رہے، جبکہ نیکسٹ 2.5 سال کے لیے پی ایم ایل این کے ثناء اللہ زہری اپنا ٹینیور نہ پورا کر سکے۔ ان کے استعفے کے بعد پی ایم ایل کیو کے عبدالقدوس بزنجو اپوزیشن کے نیو بلاک کی مدد سے چیف منسٹر بنے۔ اس بلاک نے سینٹ کی 12 میں سے 6 سیٹس لی اور پی ایم ایل این کو بلوچستان میں سے سینٹ کی ایک بھی سیٹ نہ مل سکی، اور بعد میں اسی بلاک کے صادق سنجرانی پی ٹی آئی پی 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 کی مدد سے چیئرمین سینٹ بن گئے اور پی 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 کے سلیم مانڈی والا ڈپٹی چیئرمین بن گئے۔ نواز شریف پرائم منسٹر شپ سے نااہل ہونے کے بعد ایز پارٹی پریزیڈنٹ کے کام کرتے رہے، اور پی ایم ایل این کے سینیٹرز کے نومینیشن پیپر پر بھی انہوں نے سائن کیے تھے۔ بعد میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے تحت انہیں پارٹی پریزیڈنسی چھوڑنی پڑی اور ان کے ایز پارٹی پریزیڈنٹ تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑے۔ مئی 2018 میں نیشنل اسمبلی، سینٹ اور کے پی اسمبلی نے فاٹا کو کے پی میں مرج کرنے کا قانون کو منظور کیا۔ فاٹا میں 7 ایجنسیز اور 4 فرنٹیئر ریجنز ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے فاٹا کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اس علاقے کو ری بلڈ کرنے کے لیے کے پی کے میں مرج کیا گیا ہے۔ 6 جولائی کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرپشن چارجز پر 3 دفعہ کے پرائم منسٹر نواز شریف کو 10 سال اور ان کی بیٹی مریم نواز کو 7 سال اور داماد کیپٹن صفدر کو 1 سال کی قید کی سزا سنائی۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے پشاور، بنوں اور مستونگ میں خودکش بم دھماکے ہوئے، جن میں 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ اس میں این پی کے PK-78 کے امیدوار ہارون بلور بھی شامل تھے۔ 25 جولائی کو پاکستان کی ہسٹری کے اہم ترین الیکشن ہوئے، جس میں 2 پارٹی سسٹم کا خاتمہ ہوا۔ پی ٹی آئی نے 116 سیٹس جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ پی ٹی آئی سینٹر، کے پی کے اور پنجاب میں گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ 4 سپٹمبر 2018 کو پاکستان کے پریزیڈنشل الیکشن ہوئے، جس میں اپوزیشن کی آپس کے اختلافات کی وجہ سے پی ٹی آئی کے عارف علوی نے بہت ہی آسانی سے جیت حاصل کی۔ عمران خان نے گورنمنٹ میں آتے ہی سادگی مہم کا آغاز کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی 102 لگژری گاڑیوں کو نیلام کر دیا، اور پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے پر کام شروع کر دیا گیا۔ کلین اینڈ گرین منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا بھی آغاز کیا گیا۔ گورنمنٹ نے 83,000 کنال گورنمنٹ کی زمین سے غیر قانونی قبضہ چھڑایا۔ پناہ گاہ مہم کے تحت پورے ملک میں فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگوں کے لیے چھت اور کھانے کا انتظام کیا گیا۔ 2018 میں پاکستان کو سویئر فائنینشیل کرائسس کا سامنا رہا۔ پاکستان کا روپی ڈی ویلیو ہو کے $1 کے بدلے میں 138 روپے تک بھی پہنچ چکا ہے۔ عمران خان نے بیلنس آف پیمنٹ اور فارن ایکسچینج ریزرو کو بیلنس کرنے کے لیے سعودی عربیہ، UAE، چائنا اور ملائیشیا سے اکنامک پیکیجز لیے۔ IMF سے 5 سے 8 ارب ڈالر کے قرضے کے لیے بھی مذاکرات فائنل راؤنڈ میں جا چکے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈیم فنڈ کا آغاز کیا، جس میں بعد میں پرائم منسٹر بھی شامل ہوئے۔ اس ڈیم فنڈ کے لیے پاکستان کے عام عوام اور اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نیو گورنمنٹ کے آتے ہی اینٹی کرپشن موومنٹ نے زور پکڑ لیا۔ ایکس سی ایم پنجاب، ریلوے منسٹر سمیت بہت سارے پولیٹیشین کو کرپشن کے چارجز پر جیل جانا پڑا۔ انویسٹیگیشنز میں پتہ لگا کہ سینکڑوں لوگوں کے نام پہ فیک اکاؤنٹس بنا کے منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ اس میں اہم کردار آصف علی زرداری، فریال تالپور، سی ایم سندھ مراد علی شاہ، ملک ریاض اور اومنی گروپ شامل تھا۔ گورنمنٹ نے اس میں انوالو 172 لوگوں کے نام ECL میں ڈال دیے ہیں، اور جلد ہی ان سب لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے آسیہ بی بی کو بلاسفیمی کیس میں 8 سال کی
بعد ریلیز کر دیا، جس پہ خادم حسین رضوی اور ٹی ایل پی نے 3 دن تک کے لیے پورے پاکستان کو جام کر دیا اور املاک کو نقصان پہنچایا اور گورنمنٹ کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرے۔ گورنمنٹ نے ٹی ایل پی کے بڑھتے ہوئے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے ٹی ایل پی کی سیاسی قیادت کو خادم حسین رضوی سمیت گرفتار کر لیا اور ان پر دہشت گردی کے مقدمات چلائے۔ کراچی کی چائنیز ایمبیسی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کو سیکیورٹی ایجنسیز نے ناکام بنایا۔ 24 دسمبر کو احتساب عدالت نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید اور $25 ملین کی سزا سنا دی اور فلیگ شپ ریفرنس میں ان کو بری کر دیا۔ پلیز لائٹ اور نوٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔